بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت چیدہ آیات کا خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 7ویں نشست ہے متبعین وحی کے مالی امور میں جو ان کا رویہ ہوتا ہے، جو ان کی معیشت ہوتی ہے، جو نفسیات اور جو روش ہوتی ہے کہ ان کے مالی معاملات ہوتے کس طرح ہیں، یعنی جو مومن ہیں، جو خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اپنے دین کرتے ہیں، ان کا دین خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو ان کے معاشی اور مالی معاملات کس طرح ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 6 نشستیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں، تو یہ 7ویں نشست ہے۔ آج کا جو ضمنی موضوع ہے، اس سے پچھلی جو نشست تھی اس میں ترک اسراف اور تبذیر، یعنی مومنین جو ہوتے ہیں وہ اسراف اور تبذیر نہیں کر سکتے، وہ زیادتی نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے مالی معاملات میں، اور بے وجہ اڑاتے نہیں ہیں، مال ضائع نہیں کرتے، جبکہ بخل اور شح نفس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس نشست میں یہ جو ضمنی موضوع ہے، 8واں ضمنی موضوع ہے، یہ ہے شاکرین والا طرز عمل، یعنی مومنین کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں، جو فضیلت دی ہوتی ہے، اس کو وہ شکر کرتے ہیں۔ شکر کا مفہوم پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے۔ شکر اس عمل کو کہتے ہیں کہ اس طرز عمل اور اس روش کو کہتے ہیں کہ جس میں جو نعمتیں انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہوں، جو فضیلت اس کو اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کا بھرپور اظہار کرے، اس کو چھپائے نہیں، اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھے، اپنی ذات کی حد تک۔ یہ کسی بندے کو اللہ رب کریم نے اکتساب رزق میں فضیلت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو رزق کما رہا ہے بھرپور محنت کے ساتھ، حلال طریقوں کے ساتھ، اس کو سارے انسانوں کے لیے، افراد معاشرہ کی بھلائی اور ان کی منفعت کے لیے اس کو خرچ کرے، یہ شکر ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کو سمیٹ کر رکھتا ہے، اپنی ذات کے لیے جمع کرتا ہے، تو یہ شح نفس ہوگا۔ تو شکر مومنین کی ایک بنیادی پہچان ہے، وصف ہے۔ شاکرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو اپنا دودھ چھپاتی نہیں ہے، جو اس کا بھرپور اظہار کرتی ہے کہ جتنا اللہ رب کریم نے اس کے اندر وہ دودھ پیدا کیا ہے اس کا اظہار کرتی ہے، اور اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو دوہ دیتا ہے۔ تو یہ جو شکر ہے، اس کی جو ضد ہے وہ کفر کا بنیادی مفہوم ہی چھپا دینا یا رد کر دینا۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ رب کریم نے علم میں فضیلت دی ہے، اس کے پاس علم ہے دوسروں سے زیادہ، کوئی ہنر ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، تو وہ اس کو چھپا دیتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، اپنی ذات تک اس کو محدود رکھتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اس کے برعکس شکر یہ ہے کہ وہ اس صلاحیت کو سب لوگوں کی منفعت کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جو اس کو علم و ہنر ہے اس سے فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، اور جو مال دولت ہے تو وہ احسان کے طور پر وجہ اللہ لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دوسرے انسانوں کی جن کی ضروریات آسان طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، بنیادی انسانی ضروریات، ان پر خرچ کرتا ہے۔ یہ شکر کی روش ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی علیکم وانتم لا تظلمون۔
یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے خطاب کیا گیا ہے بعد میں تمام نوع انسانی کے لیے کہ تمہارے اوپر جو مخاطبین ہیں جو ہدایت قبول نہیں کر رہے تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پر لے کر آؤ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنی مشیت کے مطابق جو ہدایت کا عہد ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ کسی بھی بشر کے چاہنے سے کوئی بھی دوسرا بشر ہدایت پر نہیں آ سکتا، چاہے وہ خود انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے قلب میں تو بہت خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی کہ تمام لوگ ہدایت پر آ جائیں، وہ اس کے لیے کوشاں رہتے تھے، بھرپور کوشش کرتے تھے ہر انداز سے کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن یہ حقیقت واقعہ ہے کہ تمام لوگ ہدایت پر نہیں آئے، کیونکہ جو ہدایت کا ملنا ہے یہ کسی بھی بشر کی خواہش یا محبت یا اس کی چاہت کے اوپر نہیں ہوتا۔ جتنا بھی کوئی حریص ہو اس چیز کے لیے، وہ اس کی حرص کی وجہ سے یا اس کی خواہش یا تمنا آرزو کی وجہ سے لوگ ہدایت پر نہیں آتے، بلکہ ہدایت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کی مشیت ہے، جو قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہدایت ملتی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اولین ترجیح پر اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کو، اس کی رضا کو اور ہدایت کو اولین ترجیح پر رکھ کر اس کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، ہدایت اس کو ملے گی جس کے قلب میں طلب ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ مادی زندگی سے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، سوچتا ہی نہیں، اس کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی جو تم اللہ کی رضا کے لیے احسان کے طور پر اللہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہو تو اس کا اجر تم کو ہی ملنا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں سے تمہیں پورا اجر دیا جاتا ہے، من خیر یوفی علیکم، وہ تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسرے انسانوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا کوئی کسی پر احسان نہیں ہوتا، یہ اس کی اپنی ذات کے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اجر اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنا ہوتا ہے۔ تو مومن جب بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی قربانی دیتے ہیں، جو بھی وہ ایثار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو وہ لوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 سے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، بچا کر رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ نہ ہو، ان کے پاس زیادہ ہو، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو ایسے کافرین کے لیے ہم نے ایک درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سے آپ کفر کا جو عمل ہے اس کو اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ جو چیز پہلے جس وضاحت کی جا چکی ہے کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھرپور اظہار کیا جائے کہ مجھے اللہ رب کریم نے یہ فضیلت دی ہے، سب نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، اظہار کیا جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ ہے شکر۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا، اس کا اظہار نہ کرنا، چھپانا اس کو، تاکہ دوسرے اس میں سے دوسروں کو حصہ نہ دینا پڑے۔ تو یہ جو روش ہے یہ کفر کی روش ہے۔ تو راستہ دونوں میں سے ایک اختیار کیا جا سکتا ہے، یا
شکر کا یا کفر کا۔ تو یہ جو بخل کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا کہنے والے ہیں، یہ اس میں تمام یہ مذہبی پیشوا بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ 2.5% زکوٰۃ دے دو، پھر 97% تمہاری مرضی ہے، جس طرح اس کو بڑھاتے جاؤ، اگلے سال اس میں اور اضافہ کر جاؤ، جتنا بھی اضافہ کر سکتے ہو، بس 100 میں سے 2.5% دے دو۔ تو یہ سب سے بڑا بخل یہی ہے کہ آٹے میں سے نمک کے برابر دے دو اور اس میں سے بقایا پر تم ناگ بن کر بیٹھے رہو، بقایا پر تم اپنے اسراف و تبذیر کرتے رہو اور ہوائے نفس اور شہوات کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرو۔ یہ سب سے بڑا بخل ہے، اور یہ جو اس بخل کی طرف لوگوں کو راستہ دکھانے والے یہی مذہبی پیشوا ہیں۔ تو یہ کفر کا حکم دیتے ہیں۔ بخل بنیادی طور پر کفر ہی ہے، اور یہ جو تھوڑے سے معمولی مقدار میں یہ صدقہ خیرات دے کر یا ان کے لیے یہ چندے وغیرہ ان کے مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے دیتے ہیں، تو یہ سب اسی بخل میں آتے ہیں کہ تھوڑی سی معمولی سی حقیر مقدار دے کر صدقہ خیرات کے طور پر، بھیک کے طور پر، تو اس کے بعد بقایا سب مال اپنی ہوائے نفس اور شہوات کے لیے خرچ کرنا، یہ بخل ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو کفر اختیار کرے گا اس کے لیے عذاب مہین تیار کیا گیا ہے۔ شکر کا ایک حوالہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شخص تھا جس کو اللہ رب کریم نے علم کتاب دیا تھا، کہ اس نے کہا کہ میں وہ جو تخت ہے ملکہ سبا کا، وہ پلک جھپکتے ہی اس کو لے آتا ہوں، تو اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے کہا قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہ یہ جو مجھے میرے رب نے جو کچھ عطا کیا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، کہ مجھے آزمانے سے اس مفہوم میں کہ ابتلا میں ہونا، کہ جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کسی بھی شخص کو جو نعمت عطا کرتا ہے، جو فضیلت عطا کرتا ہے، جو اختیار، اقتدار، جو علم، ہنر، کوئی بھی خوبی ہے، بھلائی ہے، اس کو اللہ رب العزت دیتا ہے، تو وہ اس میں اس کے لیے ابتلا کا سامان ہوتا ہے کہ آیا وہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ بس رویے دو بھی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سارے جو انسانی ارادہ و اختیار ہے اور جو اس عرصہ حیات میں وہ دور ابتلا ہے انسان کے لیے، تو اس میں صرف دو ہی راستے ہیں، ان کے درمیانی کوئی راستہ یا پگ ڈنڈی نہیں ہے، یا انسان شکر کر رہا ہوتا ہے یا کفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے ایک اس کا نچوڑ یا نقطہ بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کو انا ہدیناہ السبیل، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، یعنی وحی کے ذریعے ہر دور میں اللہ رب العزت نو انسانی کو رہنمائی دے دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ راستہ اس کے سامنے واضح ہوتا ہے، ان کی منزل بھی واضح ہوتی ہے۔ ہر راستے کی دو راستے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اور یہ جو راستہ اختیار کرنا ہے، اس میں انسان پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی انسان اس پر جبر کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شکر کے راستے پر ہے تو وہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسے باطل جو معبود بنا ہوا تھا، جو رب بنا ہوا تھا، جو الہ بنا ہوا تھا، اس کی زوجہ ہونے کے باوجود فرعون اس کو کفر کے راستے پر نہیں ڈال سکا، حالانکہ ساری بنی اسرائیل کو اس نے اپنا عبد بنایا ہوا تھا اور اس کا خوف تھا اور جبر تھا، لیکن جو فرعون کی بیوی تھی اس کے قدم بے ایمان تھا، تو فرعون جیسا جابر اور ظالم جو اللہ کا باغی تھا، وہ بھی اس کو کفر کا مرتکب نہیں کرا سکا۔
جو اپنی زوجہ کو، اور وہ مومنہ تھی۔ اس کے برعکس جس نے کفر کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی نبی کی بیوی یا اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے کفر کی روش پر رہ سکتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے وہ شکر کے راستے پر آتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کو بھرپور مواقع ہوتے ہیں، ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ اس کی مثال نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ تین کردار ایسے تھے کہ جب خود وہ کفر کے راستے پر چلے تو شکر کے راستے پر چلنے کے بھرپور مواقع ہونے کے باوجود وہ شکر کے راستے پر نہیں آئے۔ تو یہ انسان کے اپنی صوابدید پر ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہی تو انسان کی جو آزادی فکر و عمل ہے، جو اس کو اللہ رب العزت نے ارادہ و اختیار کی جو صلاحیت اور فضیلت دی ہے، جو دیگر حیوانات میں اور جانداروں میں نہیں ہے۔ تو یہی بنیادی طور پر دو راستے ہیں جن میں سے انسان کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلیمان علیہ السلام کا یہ جو موقف ہے، تو یہ ایک اس کو اظہار کے لیے کہ اللہ رب کریم نے سلیمان علیہ السلام کو بھرپور کو اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنا فضل دیا تھا، اسے بہرہ مند کیا تھا، تو ان کے اندر یہ بھرپور احساس بھی تھا، شعور بھی تھا کہ میں نے اس کو شکر کرنا ہے، یعنی ان نعمتوں کو ساری نوع انسانی کی فلاح کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور اصلاح فی الارض کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے، ان کو اپنی ہوائے نفس کے لیے، اپنی شہوات کے لیے یا اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں کرنا۔ یہ شعور ہر مومن میں ہونا ضروری ہے، اور یہی اسی شعور کا اظہار، اسی احساس کا اور اسی ایمان یقین کا اظہار سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے کہ حاضہ من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، اور ساتھ پھر اس کا اصول بھی بتا دیا کہ جو بھی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، جس طرح پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق پر احسان کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، اگر نہیں کرتے تو اللہ رب العزت تو غنی حمید ہے، وہ تو سب سے بے نیاز ہے، وہ تو غنی کریم ہے، فینما یشکر لنفسہ ہی، اور جو کفر کرے تو رب کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی، وہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں یہ جس طرح شروع میں اس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 کا حوالہ پہلی نشست میں تھا، تو اس میں بھی یہی اللہ رب کریم نے جو اصول بھی اس میں ایک دیا ہے کہ یہ تمام نوع انسانی کے لیے جس بھی دور میں ہوں، ایک یہ جو زمین کی معاشی جو ایک سرگرمیاں ہیں، جو معاشی رزق کے وسائل اور ذرائع ہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا ہے۔ جو بھی انسان ہیں سب، چاہے ان کا کسی بھی رنگ، نسل، قوم، قبیلے، علاقہ، مذہب سے تعلق ہو، بطور انسان جو وسائل ارضی ہیں، جو رزق کے ذخائر ہیں، خزانے ہیں، وسائل پیداوار ہیں، وہ سب انسانوں کی یکساں ان کے تصرف کے لیے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے اللہ رب کریم نے یکساں پیدا کیے ہیں۔ یہ جو ظلم ہے، یہ جو غاصبانہ قبضہ ہے، یہ آدمیوں کے غلط بنائے ہوئے باطل نظام کی وجہ سے ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں سونے کا چمچ دیا جاتا ہے، اور کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بنیادی انسانی ضروریات بھی میسر نہیں ہوتی اسے، اور اکثریت کی یہی حالت ہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ تقسیم نہیں ہے، اس کو پہلے واضح کیا جا چکا ہے گزشتہ نشستوں میں۔ یہ اللہ رب کریم نے ایسا تقدیر نہیں لکھی کہ اکثریت اس طرح پستی رہے یا وہ اکثریت کا ناجائز استحصال ہوتا رہے۔ یہ آدمیوں کا اپنا غلط بنایا ہوا نظام ہے، اور نسل در نسل اس نظام کو لوگ قبول کیے ہوئے ہیں، اکثریت۔
تو یہ ان کے اپنے اسی جرم کی سزا ہے جو ان کو بھی اور ان کی اگلی نسلوں کو بھی مل رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فإن اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ آدمی خود کر رہے ہیں۔ یہ جو مذہبی پیشوا یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی تقدیر ایسی ہے، یہ ان کی قسمت میں ان کا رزق پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، یہ گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کی وحی کے خلاف اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ تقدیر لکھ دی ہے کہ جو ذلتوں میں، ظلمات میں، جہالتوں میں، بدحالی میں، تنگ دستی میں، غربت میں، جہالت میں اور محرومی میں رہتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ رب کریم نے ان کی تقدیر، مقدر یا نصیب ایسا لکھ دیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خزائن ارضی اور رزق کے ذخائر پیدا کیے اور ساتھ رہنمائی بھیجی ہے وحی کے ذریعے کہ تم نے اس طرح انسانی معاشروں کا نظام چلانا ہے، اس طریقے سے معاشروں میں حسن پیدا ہوگا، اعتدال ہوگا اور امن سلامتی، خوف سے امن سلامتی ملے گی اور خوف سے چھٹکارا ملے گا اور رزق کریم ملے گا۔ اب اگر ہم یا ہم سے پہلے کی کئی نسلیں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، قرآن کریم کے جو نظام ہائے زندگی دیے گئے ہیں قرآن کریم میں، جو سماجی، اخلاقی، معاشی، مالیاتی، معاشرتی، حکومتی جو رہنمائی اس نظم کے لیے رہنمائی قرآن کریم میں دی گئی ہے، تو اس کو نظر انداز کیا ہے، تو اس کی سزا ہمارے جو پچھلی نسلیں ہیں وہ بھگت چکی ہیں اور موجودہ نسلیں سزا بھگت رہی ہیں۔ تو اتنا ظلم، اتنا جو بہتان ہے اللہ رب کریم پر نہیں تراشنا چاہیے کہ اس نے ایسا لکھ دیا ہے، نہیں، بلکہ اس حقیقت کو سب سے پہلے خود قبول کرنا ہوگا اور بن بصیرت قبول کرنا ہوگا کہ اس کے ذمہ دار ہمارے جو پچھلی نسلیں ہیں وہ ہیں اور ہم ہیں۔ اگر ہم جس جہنم میں جن رہے ہیں، سلگ رہے ہیں، ہم اس سے خود نکلنے کے لیے بھرپور جدوجہد نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں بھی اسی جہنم میں سلگتی رہیں گی، اسی ظلم کے جہنم میں، اسی ناجائز استحصال کے جہنم میں۔ تو یہ اللہ رب کریم نے ہمیں نہیں ڈالا اس میں۔ یہ جو ظلم ہے، یہ جو ناانصافی ہے، یہ جو غصب کر رہے ہیں مترفین اور قارون، اور یہ جو ناجائز استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا، مجبوروں کا، بے بس لوگوں کا، لاچار لوگوں کا، تو یہ اللہ رب کریم نے ان کو ایسا نہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو یکساں ایک ہی جیسا پیدا کیا ہے۔ ان میں جو ظالمانہ تقسیم ہے دولت کی، غیر منصفانہ اور ظالمانہ تقسیم ہے، یہ آدمیوں کی ہوئی ہے، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک سے بغاوت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی سے بغاوت اختیار کی ہے، تو تب اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ آج وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے لگ جائیں تو یہ سارا جو باطل کا سٹرکچر ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا، مسمار ہو جائے گا۔ سورت الاعراف کی آیت نمبر 10 میں یہی تمام نوع انسانی کے لیے جو کچھ زمین میں معیشت کا سامان پیدا کیا ہے وہ یکساں ہے، سب کا اس پر یکساں حق ہے۔ کسی کو اللہ رب کریم نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ زیادہ زیادہ سمیٹ لے اور پھر اس پر قارون بن کر بیٹھ جائے۔ جی اگر کوئی قارون بنے ہوئے تو جو خود بنے ہوئے، اللہ رب کریم نے ان کو قارون نہیں بنایا، اس نے تو قارون بننے سے منع کیا ہے۔ اور یہ جو مجبور ہیں، جو مقہور ہیں، جو قہر میں مبتلا ہیں، جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہے، تو اللہ رب کریم نے ان کو اس طرح اس حالت میں نہیں رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے تو اس حالت سے نکلنے کے لیے رہنمائی دی ہے قرآن کریم میں، اور ہر دور میں وحی کے ذریعے انہی ظلمات سے، انہی اندھیروں سے نکلنے کے لیے رہنمائی دی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں نکلتا اور اس کو اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ رب کریم تو ایسے اقوام کی، افراد کی، معاشروں کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
انفسہم کہ جب تک ان کے اپنے اندر تغیر نفس واقع نہیں ہوتا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ یہ جو وحی ہے اللہ رب کریم کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم ہے، یہ اسی تغیر نفس کا مکمل سامان ہے کہ وہ تغیر نفس کرنا کس طرح ہے، اور یہ جو مختلف موضوعات پر اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اسی تغیر نفس کے سے متعلق اس کے مختلف کوششوں کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تاکہ مومنین جو اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہوں وہ اپنے اندر یہی تغیر نفس پیدا کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک ان کو اپنی سنت کے مطابق ہر دور میں جو اس کی سنت رہی ہے، اس کے کلمات رہے ہیں، ان کے مطابق وہ ان کو ظلمات سے نور میں لے جائے۔ یہ جو وحی کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اور جو وحی کا ایک جو ثمرات ہیں وہ ہر دور میں مستقل ہیں۔ جو بھی لوگ جس دور کے جس معاشرے کے لوگ بھی اپنے آپ کو وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ کر لیں گے، اللہ وحدہ لا شریک ان کو وہی نتائج دے گا جو ہر دور میں وحی کا اتباع کرنے والوں کو ملتے رہے ہیں۔ تو یہ جو معیشت اللہ رب کریم کے لیے نے سب کے لیے معیشت کا یکساں سامان رکھ دیا ہے، سب کا یکساں حق ہے، لیکن قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی اکثر جو انبیاء علیہ السلام کے ادوار کے علاوہ جب انبیاء علیہ السلام خود نوع انسانی کی تزکیہ اور تربیت کر رہے ہوتے تھے، ان کی جو اصلاح اور فلاح کا سامان کر رہے ہوتے تھے، ان ادوار کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں اکثر یہ ہوا ہے کہ انسان شکر نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، اور جب چند جو غاصب لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ شاطر ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں اور تیز ترار ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ جو اپنے پاس اضافی مال دولت اور رزق کے ذخائر پر قبضہ کر لیتے ہیں، مال دولت جمع کر لیتے ہیں، تو یہ جب کفر کی روش پر ہوتے ہیں، شکر نہیں کرتے، تو پھر ان کی دیکھا دیکھی جو سارے معاشرے کے دیگر لوگ ہوتے ہیں جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کو اپنا آئیڈین سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت پچھلی نشستوں میں ہو چکی ہے کہ خصوصاً جو قارون کے عنوان سے کہ یہ جو اپنے قلب کے اندر قارون بننے کی خواہش رکھنا ہے، یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کی وضاحت مزید آگے بھی اگلی آیات میں بھی آخر میں آئے گی۔ تو اس کے بعد جو نواں ضمنی موضوع ہے وہ ریا اور اذن اور من سے قطعی اجتناب کے متعلق ہے۔ یعنی مومن جو خرچ کرتے ہیں، وہ جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ شکر کرتے ہیں، لیکن وہ ریاکاری نہیں کرتے، اور خرچ کرنے کے بعد وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتے، اور دوسروں کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلاتے، یا ان کا ایسا نہیں کہ کوئی ان کا کوئی اس کو زیر بار نہیں رکھتے دوسروں کو کہ جن پر وہ خرچ کیا ہے تو وہ ان کے احسان تلے دبے رہیں۔ ایسی کسی بھی جو حرکت ہے اس کا ارتکاب مومنین نہیں کر سکتے۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر 38 اور 39 ہیں، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ جو لوگ اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا، تو جس کا جو ساتھی ہے وہ شیطان ہے، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب ریاکاری کے بارے میں پہلے بھی اس کو واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ جو اپنے مال دولت میں تھوڑا سا دینا ہے، تو یہ مومنین کس طرح خرچ کرتے ہیں وہ اگلی آیات میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ رب کریم نے کس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ جو ریاکاری کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، یہ مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو اپنے آپ کو فقہا کہتے ہیں اور علامہ اور پیر اور صوفی اور عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، یا ان کی جو خود ساختہ اپنی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی شریعت ہے کہ وہ جو تم 100 میں سے 2.5% دے دو تو پھر یہ تمہارا سارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور
نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2.5% اللہ کا حکم ہے، یا اسلام میں سے 100 میں سے 2.5% دے کر 97% پر خود قابض رہنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، تو یہ سب اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں۔ یہ باطن جو ان کا خود کھڑا ہوا باطن مذہب ہے اور باطن احکام ہیں، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ رب کریم نے 2.5% کا حکم نہیں دیا 100 میں سے۔ یہ ریاکاری سکھاتے ہیں لوگوں کو، یہی شیاطین ہیں کہ لوگوں کو یہ جو دکھاوے کے طور پر معمولی سا پیسہ دینا ہے، صدقہ خیرات یا بھیک یا یہ چندے یا عطیات، یہ جو تھوڑا سا مال دینا ہے، یہ دکھاوے کے ضمن میں ہے۔ مومن ضرورت سے زیادہ سب خرچ کر دیتا ہے، یہ اس کی ایک اللہ رب کریم نے جو رہنمائی دی ہے، وہ اعتدال سے اپنی ضرورتیں خرچ پوری کرتا ہے، نہ اسراف و تبذیر کرتا ہے اور نہ بخل کرتا ہے، اور بقایا جو اس کا ضرورت سے زائد ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ وہ کیوں کہ وہ تو جان اور مال اللہ رب کریم کو بیچ چکا ہوتا ہے۔ جب مال اس کا اپنا ہے نہیں تو پھر وہ اس کو اپنے پاس سمیٹے گا کیوں، جمع کیوں کرے گا، اس پر ناگ بن کر کیوں بیٹھے گا، اور 100 میں سے 2.5% کیوں دے گا؟ تو کیا اس نے اللہ رب کریم کے ساتھ 100 میں سے 2.5% کا سودا کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو جان اور مال کا سودا کرتا ہے، مال میں سب مال شامل ہوتا ہے۔ تو یہ جو مذہب کے گھڑنے والے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہی شیاطین ہیں جو کہتے ہیں کہ ریاکاری کرو، 100 میں سے تھوڑا سا دے دو، معمولی سا 2.5% دکھاوے کے طور پر، کاسمیٹک نمائشی یا علامتی طور پر، پھر 97.5% تمہاری مرضی ہے، وہ تمہارے لیے شیر مادر ہے، حلال ہے، پاک ہو گیا ہے، تم اس کو جس طرح چاہو خرچ کرو۔ یہی شیاطین ہیں جو اس طرح کی جو طرز عمل کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ تو جس نے ان مذہبی پیشواؤں کو اپنا ہم نشین بنا دیا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، ان کو ساتھی بنا دیا، تو وہ تو بہت برے ساتھی ہیں، وہ تو جہنم کے گڑھے میں خود بھی گریں گے اور اپنے جو ان کے پیروکار ہیں ان کو بھی گڑائیں گے۔ اور اللہ رب کریم فرمائے ان کو کیا ہوتا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے جو ان کو اللہ نے رزق دیا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ رب کریم کو تو اس کا علم ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہے ریاکاری کرنا اور دوسرا ہے اللہ رب کریم پر اور آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا تو وہ ریاکاری نہیں کرتے، وہ تو انفاق کرتے ہیں، جو کچھ ان کو اللہ رب کریم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس میں سے ریاکاری کے طور پر تھوڑے سے چند ٹکے یا 2.5% خرچ نہیں کرتے، وہ سب کا سب خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 262 سے لے کر 264 تک ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور یہ آیات آگے چل رہی ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اور آگے یہ سلسلہ ہے آیات کا چلتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہا تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ باوجود خرچ کرنے کے بندہ کافر رہتا ہے، تو یہ وہی خرچ ہے جو سارے یہ مذہب کے پیروکار یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر اور اپنی ہوائے نفس اور شہوات کی بنیاد پر یہ جو انہوں نے خود مذہب گھڑا ہوا ہے، یہ قرآن کریم سے باہر کا جو مذہب ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، یہ جو اس کو نام اسلام کا دیتے ہیں، یہ آدمیوں کا گھڑا ہوا، انہی منافقین کا گھڑا ہوا مذہب ہے جو مسجد زرار والے منافقین تھے، انہوں نے گھڑا اور پھر آگے وہ پھیلتے 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 یہ جو اسلام کے شجر کے اوپر آکاس بین کی طرح یہ جو امر بین ہوتی ہے، یہ جو درختوں پر چڑھ جاتی ہے تو پھر ان درختوں کو خشک کر دیتی ہے، یہ آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب ہے جس میں خرچ کرنے کے باوجود آدمی کافر رہتا ہے۔
اسی چیز کا رب کریم نے اظہار جہاں پر واضح کیا ہے اس کو، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ کسی پر احسان نہیں جتلاتے، نہ کسی کو اس کے ذریعے اذیت دیتے ہیں، یعنی ایک تو دکھاوا نہیں کرتے، تھوڑا سا نہیں دیتے، سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اور پھر سب کچھ خرچ کرتے ہیں وہ بھی کس اصول کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ کہ جن کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں ان کو جتلواتے بھی نہیں، محسوس بھی نہیں دیتے، ان سے وہ کوئی اجر بھی نہیں چاہتے، وہ اس کو دیتے ہیں صرف اور صرف مرضات اللہ، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے بس، اور اس سے کوئی اس سے معاوضہ نہیں چاہتے، اس پر احسان نہیں جتلاتے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ تو ان کے متعلق رب کریم نے فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، کہ رب کے ہاں صرف انہی کے لیے اجر ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے اس طرح کے مختلف تقاریب ہوتی ہیں، اور یہ بڑے شد و مد کے ساتھ زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، اور دکھاوا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور غریب و مسکینوں کی لائنیں لگوا کر ان میں تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ تمام کے تمام ریاکاری میں شامل ہیں۔ مومنین کس طرح خرچ کرتے ہیں اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اور ایسی اگر صورت ہے کہ کسی مومن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جو وہ ایک تنگی میں مبتلا ہے، تو وہ پھر اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، کہ اچھے طریقے سے اگر اس سے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو کہہ دیا جائے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، یا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی میرے پاس گنجائش ہے، استطاعت نہیں ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے ایسے صدقہ کی نسبت جس کے بعد اذیت دی جائے۔ یعنی اگر کسی کو اس طرح ایک آدمی رویہ اختیار کرتا ہے کہ کسی کو اس پر خرچ تو کرتا ہے، اس کو مال تو دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس کو جتلاتا ہے، اس کی عزت نفس کو محروم مجروح کرتا ہے، اس کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی نسبت بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ دیا جائے، کیونکہ یہ انتہائی غلط اور ناپسندیدہ اقدام ہے کہ کسی کو پر خرچ کرنے کے بعد، کیونکہ یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے ہے، مرضات اللہ لوجہ اللہ، تو پھر آدمی کو جتلانے کی یا اس کو زیر بار رکھنے کی، جو اس پر کوئی طمع ہونے کی یا اس سے کوئی تقاضا ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر آگے پھر دوبارہ اللہ رب کریم نے مومنین کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ان دو کاموں میں سے اگر کوئی بھی کام کیا تو یہ جو صدقات، یہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو یہ باطل ہو جائے گا۔ اب تو پہلی بات یہ ہے کہ 2.5% کا پورے قرآن کریم میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ 100 میں سے 2.5% تم نے دینا ہے، نہیں، یہ خرچ کر بھی رہے ہو، بے شک زیادہ کر رہے ہو، سارے کا سارا خرچ کر رہے ہو، لیکن اگر یہ دو کام کرتے ہو کہ کسی پر احسان جتلاتے ہو خرچ کرنے کے بعد، یا کسی کو اذیت دیتے ہو اس کے نتیجے میں، تو اس سے تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک بندے نے سب کچھ دے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، لوجہ نہ دیا ہے، تو وہ کسی بشر پر کوئی اس کو احسان جتلائے گا نہیں، اس کو زیر بار نہیں رکھے گا، اور اس کو کوئی اذیت نہیں دے گا کسی بھی طرح سے کہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ میں نے تم پر خرچ کیا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے وہ جو صدقات جو کچھ خرچ کیا ہوگا وہ باطل ہو جائے گا، اس کا اجر اللہ رب کریم کے ہاں سے نہیں ملے گا۔ یہ اس میں انتہا درجے کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو دے دیا جائے تو وہ اس کو بالکل فراموش کر دیا جائے، بھلا دیا جائے اس کو، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اول بہتر راستہ یہی ہے، کوشش یہی کی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کو یہ مانگنا بھی نہ پڑے، اور اس طریقے سے ان کا بندوبست ہو جائے، ان تک ضرورت مندوں تک وہ پہنچ جائے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کو یہ ایک اذیت میں بھی مبتلا نہ ہو، احساس کمتری اور محرومی کا شکار بھی نہ ہو، اور آسان طریقے سے وہ جو جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان تک پہنچا دے۔ تو یہ اجتماعی نظام میں ایسا ممکن ہے
کہ جس میں ہر مومن ایک مشترکہ معنیاتی ایک پول سمجھنے یا بیت المال سمجھنے کہ جس میں ہر مومن اپنی ضرورت سے زیادہ جو اس کے کو اللہ نے فضیلت دی ہے، رزق دیا ہے، وہ اس میں پیش کر دے، جمع کر دے۔ وہاں سے خودکار انداز سے جو بھی ایسے مومنین ہیں جن کی جو کمائی ہے ان کی ضروریات سے کم ہے، یا اب ان میں کوئی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ مسکین ہیں، تو ان تک وہ اللہ کا رزق ان کو یہ پتہ بھی نہ ہو، اور کسی مومن کو بھی پتہ نہ ہو کہ کس کے اوپر، چونکہ وہ ایک پون کی طرح ہوگا، ایک جس طرح ایک بیت المال ہے کہ جس میں کوئی پتہ نہیں کہ کوئی چیز کسی نے دی ہے، وہ ایک مرکزی خزانے کے طور پر اس خزانے میں سے سب مومنین کی جو پھر سب انسانوں کی، ساری نوع انسانی کی جو ضروریات پوری ہو رہی ہوں، وہ پھر کسی پر احسان بھی نہیں ہوتا، وہ ایک خودکار اور آٹومیٹک سسٹم کے تحت ان کو بن رہی ہوتی ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیونکہ وہ سب ضم ہو جاتا ہے ان کا جو ضرورت سے زائد ہے، یہ تو کسی نے کتنا دیا ہے، کتنا نہیں دیا، کس کو دیا ہے، یہ پھر فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک نئی اینٹیٹی بن جاتی ہے، ایک نیا ایک خزانہ تشکیل پا جاتا ہے۔ پھر یہ جو ایک طریقہ ہے، اس میں کوئی کسی کو نہ تو جتنا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی اذیت ہوگی، نہ کسی کی عزت نفس محروم ہوگی، اور سارے معاملات آسان انداز سے چل رہے ہوں گے۔ یہ مومنین کا معاشی اور مالیاتی نظام ہے آج کے دور میں، اور اس کو اتنے پورے گلوب پر اس طرح آج سائنسی ایجادات کے ذریعے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ چاہے دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، ایشیا میں بیٹھا ہے، فار ایسٹ میں بیٹھا ہے، گلف میں بیٹھا ہے، تو وہ سب کے سب اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ جس کی بھی جو ضرورت سے زائد ہو، وہ اولي الامر امام المتقین کے جو بیت المال ہو، فنڈ ہو، اس میں وہ اپنے ضرورت سے زائد مال دولت دیتا رہے، اور اور اولي الامر امیر المومنین امام المتقین کے پاس تمام وہ ان کے اعداد و شمار اور ضروریات اور سب کچھ، آمدن اور اخراجات سب کچھ موجود ہوں، تو وہ سسٹمیٹکلی ان تک پہنچتے جائیں، تو یہ اس طریقے سے کسی کو بھی نہ تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور نہ کسی کو اذیت میں سے کوئی اذیت میں مبتلا ہوگا، نہ کسی پر کوئی ذاتی احسان ہوگا، اور نہ ایک بعد میں کوئی ایسی الجھن پیدا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ کسی کو کسی کا زیر بار رہنا پڑے، نہیں، بلکہ جو دینے والے ہیں وہ نہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے دے رہے ہوں گے، اور جن کو مل رہا ہوگا رزق کریم وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے خزانوں میں سے مل رہا ہوگا، اور وہ بطور حق ان کو مل رہا ہوگا۔ اس کی آگے وضاحت مزید آ رہی ہے۔ تو یہ جو مومنین اپنے جو صدقات ہیں ان کو احسان جتلا کر یا کسی کو اذیت میں مبتلا کر کے، جو ان کو ان پر ایک زیر بار رکھ کر اپنے ان صدقات کو باطل نہیں کرتے، تو اس شخص کی طرح کہ جو کہ مال تو خرچ کرتا ہے، خرچ یہ بھی کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، کنزی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، علامتی نمائش کے طور پر، علامتی طور پر خرچ کرتا ہے، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال اللہ رب کریم نے فرمائی ہے کہ یہ ایک پتھریلی چٹان کی طرح ہے کہ اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، وہ چٹان چھپی ہوئی ہے، اور بارش زور کا مینہ برستا ہے تو اس کو اس طرح چٹان وہ مٹی جو اوپر ہے وہ اس میں بہہ جاتی ہے، اور وہ چٹیل پتھر سامنے رہ جاتا ہے، تو وہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر انہوں نے جو خرچ کیا ہوتا ہے وہ اس میں سے اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتے جو بھی انہوں نے کمایا ہوتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافرین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفہوم اس سے یہ ہے کہ جو آدمی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو اس کا کوئی پھل نہیں ملتا، ثمر نہیں ملتا۔ اب اگر ایک زمین ہے، وہ زرخیز زمین ہوگی تو وہاں سے اس کو کوئی جو بیج بوئے گا، فصل ہوگا، درخت یا باغ لگائے گا، تو وہاں سے اس کو ثمرات ملیں گے، اپنی فصل ملے گی۔ اگر وہ پتھریلی چٹان ہو، اس پر معمولی سی باریک سی تہ مٹی کی پڑی ہو، بظاہر تو وہ دیکھنے میں مٹی ہوگی،
لیکن اس سے نہ تو فصل اگنی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی شجر یا پھل یا باغات تو اس میں لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے پتھر ہے، پتھر میں تو کوئی چیز نہیں اگتی۔ تو وہ جو ایسے لوگ جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے تھوڑا سا، تو ان کی یہی مثال ہے کہ ان کی جو اصلیت اور حقیقت اور ہوتی ہے، جبکہ وہ دکھاوا اور کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جس طرح پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو تو نظر تو وہ مٹی کی طے آئے گی، لیکن اندر سے وہ پتھر ہوتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح جو ریاکاری کرتے ہیں وہ اوپر سے خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ نوجہنا نہ خرچ نہیں کر رہے، تو وہ ان کی جو ریاکاری ہے وہ محض اس مٹی کی باریک سی تہ کی مانند ہے کہ جب وہ نمیم برستا ہے تو پھر وہ چٹیل پتھر ہی نکل آتا ہے، تو وہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اس طرح خرچ کرنے کا۔ خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ اور آخرت پر ایمان کے جذبے کے تحت اس تحریک کی بنیاد پر خرچ نہیں کر رہے، نوجہ اللہ لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس خرچ کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ وہ اس کو اللہ رب کریم نے کافرین میں شمار کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی جو ریاکاری کرے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے وجہ اللہ لمرضات اللہ خرچ نہیں کرے گا، تو وہ کافرین میں سے ہوگا۔ اس کا جو اگلا ضمنی موضوع ہے وہ کسب حلال میں سے اللہ کو قرض دینا ہے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو اللہ رب کریم کو قرض دینا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی نگاہ میں جب وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا تو یہ مال و متاع، یہ دنیاوی جو ساز و سامان ہے، یہ بیش قیمتی جو گھر ہوتے ہیں، سونا چاندی مال دولت اور نت نئی آسائشیں، راحتوں کا سامان، سہولتیں، یہ سب کچھ انسان کی نگاہ میں مزین ہوتی ہیں جب وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا۔ تو انسان کو اللہ رب کریم نے یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے یوں سمجھ لو کہ یہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو قرض دے رہے ہو، اور تمہارا اس طرح خرچ کرنے کے بعد جو خود غرضی کا معاشرہ ہے اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ سب آدمی ایک جہنم میں سلگ رہے ہوتے ہیں۔ جو زرپرست ہوتے ہیں، جو امراء ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے، جو سرمایہ دار اور مترفین ہوتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا مال ہم سے چھن جائے گا، اور ان کے اندر احساس جرم ہوتا ہے کہ ہم سب کو محروم رکھ کے یہ اپنے لیے سب کا ناجائز استحصال کر کے اپنے لیے جو سمیٹ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ سمیٹ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ احساس جرم ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ جبکہ جو اکثریت ہوتی ہے، جن کو محروم کیا گیا ہوتا ہے، جن کا ناجائز استحصال کیا گیا ہوتا ہے، ان کے اندر احساس محرومی ہوتا ہے اور ایک وہ مظلوم ہونے کا احساس ہوتا ہے اور بے بسی ہوتی ہے، ان کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، اور ان کی اپنی نگاہ میں وہ کم تر اور گھٹیا ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی عیاشیوں کا سامان اور اتنی وافر دولت اور سب جو اللہ کی نعمتیں ہیں، سہولتیں، آسائشیں اور راحتیں ہیں، چند لوگوں کے پاس ہیں، لیکن اکثریت احساس محرومی اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا۔ جبکہ جو لوگ اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کرتے ہیں تو ایک تو فوری طور پر یہ ہے کہ ان کو جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی ہے، ان کو دینا پڑتا ہے مال، لیکن یہ مال جو وہ دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ یہ ان کا دینا بے نتیجہ رہ جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ اللہ رب کریم کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ اس کا ایک پورا یوں سمجھیں کہ ایک میکانزم ہے اور ایک پورے اس کے پروسیس ہے، ٹیکنیکل سائنٹیفک بیسس کے اوپر، کہ جس معاشرے میں دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہوتا، تو اس معاشرے کا جو ہر فرد ہے
وہ ایک تخلیق کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کی منفعت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو باطن معاشرے ہوتے ہیں جن میں دولت کی ظالمانہ تقسیم ہوتی ہے، ان کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ زمین کا بوجھ ہوتا ہے، وہ کچرا ہوتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری میں ہوتے ہیں، ان میں کوئی صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ نکیر کے فقیر اور کانعام بدہم آزاد ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ مقلدانہ ذہنیت کے ہوتے ہیں، ان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، ان میں جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ معاشروں پر بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ ایسے معاشرے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی ایسے معاشرے، بے شک اس میں چند لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، لیکن جب پوری معاشرے، پوری قومیں زوال میں اور انحطاط میں اور وہ ایک تباہی میں کے گڑے میں گرتی ہیں، تو پھر وہ جو مترفین ہوتے ہیں، قارون ہوتے ہیں، ان کو ان کا سرمایہ اس سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو دولت کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ پورے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی درخت گرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ٹہنیاں جو کوئی پتے بچ جائیں، جب وہ زمین سے پورا اکھڑتا ہے تو پھر پورے کا پورا درخت ہی وہ اکھڑ جاتا ہے، اور اس کے جو کوئی بھی ٹہنی، کوئی شاخ، کوئی پتا، کوئی چیز بچتی نہیں ہے، سب نے پھر سوکھ جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جڑوں سے اکھڑ جاتا ہے۔ بالکل اس طرح جو معاشرے جن میں دولت کی ظالمانہ تقسیم ہوتی ہے، تو وہاں اس میں پسے ہوئے طبقات یا جو مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں، جو وہ دونوں کے دونوں وہ تباہی کے گڑھے میں گرتے ہیں، اور یہ اس کی تباہی کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بورجوا ہوں یا پرولتاریہ، دونوں طبقات اس میں پھر اپنے منطقی انجام کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ دونوں اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، کوئی اس معاشرے سے باہر نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کے برعکس جن معاشروں میں جو دولت کی تقسیم ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہوتی ہے، ان میں دولت کا ایک جو پھیلاؤ ہے، جو اس کی گردش ہے، وہ معاشرے کے تمام لوگوں تک آسان انداز سے پہنچ رہی ہے، اور مساوی انداز سے قریب ترین جس حد تک ممکن ہو وہ مساویانہ طور پر دولت سب لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، گردش کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس معاشرے کا جو ہر فرد ہوتا ہے وہ ذمہ دار شہری ہوتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہوتی ہے، اور وہ تخلیق کار ہوتا ہے، وہ زمین کا بوجھ اور کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، وہ کچرا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد جو اس معاشرے کا ہوتا ہے وہ ذمہ دار اور خوددار ہوتا ہے، مقلدانہ ذہنیت کا نہیں ہوتا، جہالت میں گرفتار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مناسب تربیت ہو چکی ہوتی ہے، اس کو زندگی کی بنیادی ضروریات آسان انداز سے مل رہی ہوتی ہیں، اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، ہنر ہوتا ہے۔ تو وہ یوں سمجھیں کہ جب ایسا معاشرہ جنتی معاشرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ، وہ ان کو ثمرات مل رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ایسا معاشرہ، اس کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ وہ کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے، اس معاشرے کی جڑیں محکم ہوتی ہیں، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، اور داخلی اور خارجی دونوں محاذوں کے اوپر، چاہے وہ فطرت کی آفات ہوں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے بھی اس کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، جو روٹس ہوتی ہیں وہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں، وہ یہ جو فطرت کے یہ چیلنجز ہیں وہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتے، اس کو جو کر سکتے مٹا نہیں سکتے، اور جو دیگر اقوام ہوتی ہیں، کوئی سرکش اقوام یا کوئی جو ظالمین ہوں یا ایسے عناصر، وہ بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے معاشرے داخلی اور خارجی دونوں محاذوں کے اوپر انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اور محکم ہوتے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے اللہ وحدہ لا شریک کی جو اس کو قرض دینا ہوتا ہے، وہ اپنا قرض اس طریقے سے لوٹاتا ہے کہ وہ انسانوں کو محکم کر دیتا ہے اپنے قانون کی اطاعت کی وجہ سے۔
یہ ہے جو اسلامی معیشت کی اور اسلامی مالیاتی نظام کا کور تھاٹ ہے۔ تو یہ جو باطن معاشرے ہوتے ہیں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان میں بے شک چند افراد کے پاس، چند فیصد لوگوں کے پاس بے پناہ وسائل اور عیاشی اور مستیوں اور یہ خرچیوں کا سامان ہوتا ہے، ان کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں اور بڑے بیش قیمتی محلات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ معاشرے مجموعی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان میں جو ان کے غلط روش کے اور غلط مالیاتی اور معاشی نظام کے جو نتائج ہوتے ہیں، وہ جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، سلگ رہی ہوتی ہے، تو وہ جس وقت وہ بھڑکتی ہے تو وہ پھر اس سے بچتا کوئی نہیں ہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو یہ جو قرض اللہ رب کریم کو، اللہ رب کریم تو غنی الحمید ہے، وہ تو اس کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر تم اپنے معاشی اور مالیاتی نظام کی اصلاح کرتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ اللہ رب کریم کو قرض دے رہے ہو۔ جب تم قرض دے گے تو وہ اس کے کتنے ثمرات اور کتنے وہ بڑھا چڑھا کر نفع کے ساتھ وہ قرض تمہیں لوٹائے گا کہ تم اور تمہاری اگلی نسلیں وہ باوقار زندگی گزار سکیں گی، ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، ان کو کوئی بھی خارجی اور داخلی حادثہ ان کو متزلزل نہیں کر سکے گا، اور ان کو کوئی زمین سے اس طرح اکھیڑ نہیں سکے گا، ان میں داخلی طور پر بھی امن ہوگا، استحکام ہوگا، اور اضطراب نہیں ہوگا، اور ان میں ایک قوت ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور جو بھی اللہ رب کریم کو قرض حسنا دے گا تو اللہ رب کریم اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے گا، اور صرف اس دنیا تک نہیں، وہ کریم رب وحدہ لا شریک رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس دنیا میں بھی ثمرات دیتا ہے جو لوگ اس کی وحی کا اتباع کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی تو اس سے بڑھ چڑھ کر نتائج دیتا ہے، اور وہ ثمرات آخرت میں بھی جنت کی صورت میں موجود ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو قرض دینے والے ہیں۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اگر تم اللہ رب کریم کو قرض دیتے ہو قرضاً حسنا تو پھر وہ تمہارے لیے اس کو بڑھا دیتا ہے اور تمہاری مغفرت کرتا ہے، واللہ شکور حلیم، وہ بڑا قدردان ہے اور حلم والا ہے۔ اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو مغفرت کا اس کی پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ تمہیں بچا دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو غلط نظام کے، غلط مالیاتی اور معاشی نظام کے یہ جو انفرادی و اجتماعی تباہ کن نتائج ہوتے ہیں، وہ اس سے تمہیں اللہ رب کریم بچا لے گا کہ اگر تم اللہ کو قرض دیتے ہو جو ضرورت سے زیادہ زائد ہے، وہ اللہ رب کریم کی رضا کے لیے دے دیتے ہو، تو پھر وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ چونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، تو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ رب کریم ان کو جو بچا لیتا ہے مضر اثرات سے، جو غلط روش کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں، تباہ کن اثرات ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت جو اللہ کو قرض دینے والے یعنی مومنین کو ان سے بچا لیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12، اس میں یہ جو بنی اسرائیل سے اللہ رب کریم نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اس کا الگ سے یہ موضوع گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت ہر دور میں مومنین سے جو عہد لیتا ہے، اپنی جانیں اور مال مومنین سے خرید لیتا ہے، ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض، تو اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اور یہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نصرت ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، اور جو اللہ رب کریم کی طرف سے ایک رحمت اور خیر اور فضل اور برکات ہوتی ہیں، یہ مشروط ہوتی ہیں بندے کے عمل سے۔ تقدیر کے متعلق جو درست تصور رکھنا اسی وجہ سے ضروری ہے کہ یہ کوئی بھی چیز ہے، جو نتائج ہیں وہ آدمی کے عمل سے مشروط ہوتے ہیں، اس کا جو انیشیٹو لینا ہے وہ آدمی نے لینا ہے، لیکن جو اس کا رد عمل ہوگا، جو اس کا نتیجہ ہوگا، وہ اللہ رب کریم کی مشیت، اس کے اذن اور اس کے کلمات اور اس کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔
उस नतीजे को आदमी तब्दील नहीं कर सकता। आदमी अपने अमल को तब्दील कर सकता है, और यही इरादा व इख्तियार है उसका। यही उसको जो अल्लाह रब करीम ने दूसरे मखलूक़ात पर फजीलत दी है, वो यही है कि वो अपने अमल को तब्दील करने का इख्तियार रखता है। ये पहले से अल्लाह रब करीम ने नहीं लिख दिया उसने कि उसने अमल क्या करना है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी कौम या मुआशरे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रास्ता और रहनुमाई दे दी है, रास्ता दिखा दिया है वही के ज़रिए। दोनों रास्ते कि ये हक़ का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है, लेकिन और साथ उन दोनों रास्तों के नताइज बता दिए हैं कि किस रास्ते पर चलने का क्या नतीजा होगा। अब रास्ता इख्तियार करना आदमी की ज़िम्मेदारी है, चाहे फ़र्द हो, चाहे मुआशरा हो, चाहे अक़वाम हो, चाहे पूरी नौ इंसानी हो। लेकिन उस रास्ते के जो नताइज हैं वो तब्दील कोई इंसान नहीं कर सकता। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक के बनाए हुए हैं, वज़ा करदे हैं। उनमें तब्दीली और तो और ख़ुद अल्लाह वहदहू ला शरीक भी उन नताइज को नहीं बदलता। ये पुख्ता यकीन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जो तकदीर के उन्वान से ये जो नशिस्त है उसमें इसको ज़्यादा वजाहत से बयान किया गया है, इस हकीकत को, इस पहलू को, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता। कायनात में सबसे ज़्यादा जो काबिल एतबार वजूद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये तो बातिल मज़हब है जो उसके बारे में कहता है कि उसका कोई पता नहीं कि वो किसके साथ क्या मामला करे, किसको बख्श दे, किसको पकड़ ले। जब उसकी मर्ज़ी आती है तो माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने बनाए हुए कवानीन तोड़ देता है, मुझसे कर देता है। फिर जब उसकी मर्ज़ी नहीं होती तो उन कवानीन को बहाल कर देता है। ये अल्लाह पर सब झूठ खड़ा किया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ना तो अपने बनाए हुए कलिमात की खिलाफ वर्जी करता है, ना अपने बनाए हुए कवानीन को तोड़ता है, ना अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ करता है। ये अलग से पूरा मौजू है, तो इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद जहाँ इसकी वजाहत की ज़रूरत होगी वाज़ेह किया जाएगा। सरदस्त जो अल्लाह रब्बुल करीम ने वो बनी इसराइल से जो अहद और मीसाक लिया था उससे मुतल्लिक़ है, उनको भी यही चीज़ वाज़ेह कर दी थी। मशरूत इन्नी माकुम न इन, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम, ये आयत का ये तसलसल चल रहा है कि अगर तुमने सलात कायम की, ज़कात अदा की और रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उनकी नुसरत व ताईद की, और फिर आगे बयान किया है वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और तुमने अल्लाह को कर्ज़ दिया तब, और तब में नउकफ़िरन अन्कुम सय्यातिकुम, कि मैं तुम्हारी जो गलत रविश है उसके नताइज से तुम्हें महफूज करूँगा। अगर तुम अपने अंदर ये तग़य्युर नफ्स पैदा कर दोगे तो मैं उनको दूर कर दूँगा और तुम्हें जन्नत में तुम जाओगे। तो उसके बाद फमन कफ़रा बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, लेकिन फिर भी अगर उसके बाद किसी ने अगर कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से हट जाएगा, भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो अल्लाह की मईयत है, यानी अल्लाह का साथ देना है, अल्लाह रब्बुल करीम जो बंदों का, मोमिनीन का साथ देता है, वो गैर मशरूत नहीं होता। ऐसा नहीं कि जिसका चाहे मर्ज़ी साथ दे दे और जिसका चाहे न दे, या जिसकी मदद करे या जिसको अजाब दे या जिसको जन्नत में ले जाए, ये उसकी अपनी मर्ज़ी पर नहीं है। उसने सबके लिए कानून बनाया हुआ है। उस कानून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए कुरान करीम में बयान कर दिया है कि उसकी मशीयत क्या है, उसका इज़्न क्या है, उसका कानून क्या है, उसके कलमात क्या हैं, उसकी सुन्नत क्या है। इनमें से कुछ भी नहीं बदलता, ये सब गैर मुतबद्दिल हैं। ये जो बातिल आदमियों का गढ़ा हुआ मज़हब है उसमें ये अल्लाह पर झूठ और बहतान गढ़ा जाता है, तोहमत लगाई जाती है कि अल्लाह रब्बुल करीम कि जब भी मर्ज़ी हो, जो भी मर्ज़ी हो करता है, जो भी मर्ज़ी हो नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। वो सबसे ज़्यादा अपने बनाए हुए कवानीन का ख़ुद सबसे ज़्यादा पाबंद है, और मच्छर के पर जितना भी अपनी मशीयत, अपने इज़्न और अपने कलमात और अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं करता, कर ही नहीं सकता, जुल्म कर ही नहीं सकता, अपने कानून को ख़ुद तोड़ ही नहीं सकता। अगर माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ही अपना कानून तोड़ने वाला हो तो फिर वो अपने बंदों से किस तरह इस चीज़ का तकाज़ा कर सकता है कि वो कानून की पैरवी करे। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो ये आज की नशिस्त
کا وقت تقریباً پورا ہو گیا تو اس سے اگنی جو آیات ہیں اس سمن میں یہ 10 ضمنی موضوع آج تک اس نشست تک پورے ہو چکے ہیں. آخری جو موضوع تھا وہ کسب حلال میں سے اللہ کو قرض دینا تھا. والسلام علی من اتبع الہدی.